بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 30 جون ہے، سال 2022۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حمزہ شہباز کو پکا وزیر اعلیٰ بنانے کی ٹھان لی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف بڑی باریک واردات ہوئی ہے۔ بحران مزید شدید ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی اب سپریم کورٹ آف پاکستان جاری ہے۔ اس فیصلے کا کیا امپیکٹ ہوگا، اردو متن اور عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب یہ فیصلہ آیا اور کل سے بلکہ پرسوں سے جو لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز کے اس لارجر بینچ کا جوڈیشل مائنڈ واضح ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ حمزہ شہباز اور آل شریف کے خلاف ہوگا، لیکن لوگوں کی توقعات کے برعکس یہ فیصلہ الٹیمیٹلی شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کے خاندان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آئینی، قانونی اور جمہوری تحریک انصاف کو بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، اور وہ فتح یہ ہے کہ حمزہ شہباز کا جو انتخاب ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوا۔ انہوں نے اکثریت حاصل نہیں کی۔ 25 لوٹوں کا جس طریقے سے ووٹ اس کے اندر کاؤنٹ کیا گیا، یہ بالکل غیر آئینی تھا۔ اس لیے اب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے، لیکن دوسری طرف کل ہی انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کتنی تعداد ہے، نمبر گیم پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے اس فیصلے کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یوٹیوبر جنہوں نے ولاگ کیے ہیں اس تمام سماعت کے دوران، اس پر بھی لاہور ہائی کورٹ نے آج بڑا حکم جاری کیا ہے۔ اب یہ جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے۔ اس کے اندر سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی، مسلم لیگ کاف، تحریک انصاف میاں محمود الرشید، اور اس طرح کی درخواستیں تھی کہ حمزہ شہباز غیر قانونی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے۔ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرٹیکل 63A کی جو وضاحت آئی، جو تشریح آئی، اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے، اور گورنر نے جو ان کا حلف لیا ہے وہ بھی درست طریقے سے نہیں لیا، بلکہ گورنر ہاؤس کے اندر قبضہ کیا گیا، اور سپیکر قومی اسمبلی نے ان کا حلف لیا ہے جو انہوں نے تقرر و تبادلے کیے ہیں، اور ان کی جو انتخاب ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو پی ٹی آئی کی جو درخواستیں ہیں وہ بغیر منظور کر لی گئی ہیں، لیکن تفصیلی فیصلے کے اندر یہ پوری بازی پلٹ گئی ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے چونکہ ٹھان لی گئی ہے کہ حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے، تو لہذا یہ سارے حالات اور واقعات آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق اسی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ لارجر بینچ میں جسٹس صداقت علی خان کے علاوہ جسٹس شورام سرور چودھری، جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس شاہد جمیل خان شامل تھے۔ لارجر بینچ میں پی ٹی آئی کے علاوہ مسلم لیگ کاف، سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی اپیلوں کی سماعت کی گئی۔ یہ اپیلیں حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ انتخاب اور سنگل بینچ کے فیصلوں کے خلاف دائر کی گئی تھی۔ پہلے آپ کو پوری میں جو تفصیل ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب درخواستوں پر 4 کے مقابلے میں 1 کا فیصلہ آیا، اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے 4 ججز کے فیصلے کے کچھ نکات سے اختلاف کیا ہے۔ اختلافی نوٹ میں جسٹس جو ساجد محمود سیٹھی ہیں انہوں نے کیا جو ہے وہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میڈیا کی رپورٹنگ کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا نے پروفیشنل رپورٹنگ کی، کچھ ولاگرز نے کیس کو اسکینڈلائز کیا، پیمرا اور ایف آئی اے اسکینڈلائز کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ تو یہ جو ولاگرز ہیں، ظاہر ہے وہ جب لاہور ہائی کورٹ کا ذکر آتا ہے تو کچھ چونکہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے، تو یہ اختلافی جو نقطہ ہے وہ اس معزز جج صاحب نے دیا ہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کی ہیں اور حلف کے خلاف اپیلوں کو نمٹایا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے 5 اپیلیں دائر کی گئی تھیں، جس میں حمزہ شہباز کے الیکشن کو چیلنج کیا گیا تھا، اور پنجاب اسمبلی میں کچھ ہوا اس کے کنڈکٹ کو بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ اب یہ تحریری جو فیصلہ ہے اس کے اندر درخواستوں پر کیا لکھا ہوا ہے یہ پہلے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا، دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ ہم نے پریزائڈنگ افسر کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ کالعدم بھی نہیں ہوا۔ بعض دوست جو ہے وہ جلد بازی کے اندر، چونکہ یہ الیکشن جو ہے دوبارہ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید پی ٹی آئی کی بہت بڑی فتح ہے اور اب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بن گئے ہیں، لہذا اب یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی باریک گیم ہوئی ہے۔
وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ججز نے ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ دیا ہو، اگر یہ ہم نہ کہیں تو یقیناً جو ہے وہ پھر توہین عدالت لگتی ہے، لیکن فیصلے پر بہرحال اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم پریزائڈنگ افسر کے نوٹیفکیشن کو کالعدم کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے، عدالت پریزائڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ پھر حکم دیا گیا ہے کہ منعرف ارکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے، دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا۔ اگر کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی تو آرٹیکل 130(4) کے تحت سیکنڈ پول ہوگا اور 25 ووٹ نکالنے کے بعد اکثریت نہ ملنے پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر قائم نہیں رہیں گے، یعنی وہ تب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے جب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر پورے ووٹ نہیں لے لیتے۔ اب اسی طرح حکم نامے کے اندر گورنر پنجاب، وہی گورنر جو یہ حکومت لے کر آئی ہے، کل 1 جولائی کو اسمبلی اجلاس بلائیں، یعنی کل یہ 4 بجے اجلاس ہو رہا ہے، اور الیکشن مکمل ہونے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کا حلف 2 جولائی دن 11 بجے یقینی بنایا جائے۔ الیکشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد نئے منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف اگلے روز 11 بجے یقینی بنایا جائے، یعنی 2 جولائی تک ان 2 دنوں میں معاملہ کلود ہونا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ہم اسمبلی کے مختلف اجلاسوں میں بدنظمی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اگر اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی یا بدنظمی ہوئی تو اس کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی ہوگی۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے حلف کے خلاف اپیلیں نمٹائی جاتی ہیں، وجوہات بعد میں جاری کریں گے۔ پھر 8 صفحات کا یہ ایک فیصلہ آیا ہے جس کا صفحہ نمبر جو 4 ہے اس پر کچھ سوالات اٹھے ہیں۔ جب یہ ابھی فوری طور پر مختصر فیصلہ آیا تھا تو اس مرتبہ پہلے تو نون لیگ تفصیلی فیصلے سے پہلے لڈو کھا لیتی ہے، لیکن اس مرتبہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے لڈو کھائے ہیں۔ میاں محمود رشید، ڈاکٹر بابر اعوان، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ الیکشن کالعدم ہو گیا ہے لہذا اب جو گورنر نے کیا ہے، جو تقرر و تبادلے کیے ہیں، بلکہ پروٹوکول کا جو فنڈ بھی لگا ہے حمزہ شہباز پر وہ بھی واپس لیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ چونکہ کالعدم قرار نہیں دیا گیا اس پورے معاملے کو، اس لیے یہ کہانی جو ہے وہ حمزہ شہباز کو ایک مرتبہ پھر پکا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ چونکہ پرسوں سے مسلم لیگ نون نے اپنے تمام ایم پی ایز کو لاہور کے اندر جمع کیا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کی ابھی پتہ نہیں تیاریاں بھی ہیں یا نہیں ہیں، لوگ ابھی کچھ غائب ہو جائیں گے، کچھ موجود نہیں ہوں گے، یہ آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں، چونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت نیوٹرل اور امپورٹڈ چونکہ ایک پیج پر ہیں تو اس لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اس وقت جو نمبر گیم ہے اس میں ایک تو یہاں لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے حکم دیا تھا کہ یہ جو 5 لوگ ہیں ان کو فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کیا جائے پی ٹی آئی کے جو یہاں پر مخصوص نشستوں پر تھے، لیکن ابھی تک یہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اگر الیکشن کمیشن کو یقین ہو گیا، لگتا ایسے ہے کہ پھر یہ نوٹیفکیشن جاری ہونے کے باوجود حمزہ شہباز کے نمبر پورے ہیں تو یہ نوٹیفکیشن کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے تاکہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو مزید متنازع بنانے سے جو ہے وہ نہ رہے۔ لیکن اگر انہیں لگا کہ شاید حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہ بن سکے تو پھر یہ نوٹیفکیشن 2-4 دن لیٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے معاملہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، چونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب آیا ہے کہ بھائی فیصلہ آپ دے رہے ہیں 5 نشستوں کا بھی فوری حکم کریں کہ پہلے آپ انتخاب کریں، نوٹیفکیشن جاری کریں، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ہی کچھ اور چیزیں ہیں، اور وہ یہ کہ اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو نون لیگ اور اتحادی پنجاب اسمبلی کے اندر 176 ہیں، تحریک انصاف اور اتحادی یہ 173 ہیں۔ تحریک انصاف کو 5 مخصوص نشستیں ملنے کے بعد بھی یہ تعداد 173 بنتی ہے۔ اگر یہ نہ بنے تو پھر جو ہے وہ بنتی ہے 8 ووٹوں کی برتری اس وقت حمزہ شہباز کو ہے۔ لیکن ہاں کوئی اگر جو اس وقت پرویز الہی کی جو ہوشیاری اور چالاکی ہے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر 5-6 بندے نون لیگ کے غائب ہو جائیں نوٹیفکیشن ہونے کے باوجود تو یہ ایک بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن جب سارے ایک پیج پر ہوں تو یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ معزز عدلیہ زبردست فیصلے دے رہی ہو، الیکشن کمیشن ایسے ہو جیسے اپنے ہی ہے، اور پھر نیوٹرل امپورٹڈ وہ سارے ایک پیج پر ہوں تو وفاق کے اندر حکومت قائم نہیں رہ سکتی، تو اس کو قائم رکھنا ہے کسی بھی صورت کے اندر۔ تو یہ جو کچھ دیکھا جا رہا ہے بظاہر ایسے لگتا ہے
کہ پرویز الہی کے لیے یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے. یہی وجہ ہے کہ اب لیگل ٹیم جو ہے وہ مشاورت کر رہی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی فوری طور پر مشاورت کا عمل جو ہے وہ اس وقت شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے اب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ جا رہا ہے. اس فیصلے میں قانونی ابہام. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں ایک طرف حکم کہ یہ الیکشن درست نہیں تھا اور اسے کالعدم قرار دے دیا، اور دوسری طرف اسی غلط الیکشن کے نتیجے میں بننے والے وزیر اعلیٰ حمزہ کو کام جاری رکھنے کا کہا جا رہا ہے. اس فیصلے کے بعد اور خرابی ہوگی، غلط پر اور غلط ہوگا، ایک ہی حل ہے، نیا الیکشن. اب اسی طرح جو یہاں پر ہمارے فیصل جاوید ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب اور وفاق میں آئینی بحران ہے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن غیر قانونی، غیر آئینی ہے، آئین کو نظر انداز کیا گیا. بعد میں عدالت نے بھی حکم دیا منحرف ووٹ شمار نہیں ہوں گے. آج الیکشن کالعدم قرار دیا گیا ہے. وفاق میں کوئی آئینی ترمیم کے لیے ہاؤس پورا نہیں ہے. وید حل عام انتخاب. اسی طرح جو ہے وہ جو ٹویٹ ہے وہ کی ہے یہاں پر جو ہے وہ جو فواد چودھری ہیں انہوں نے بھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ووٹ صحیح نہیں ہوئے اور سارا الیکشن درست نہیں ہوا تو کالعدم بھی قرار نہیں دیا گیا. یہ بھی لوگ غلط فہمی میں ہیں. تو الیکشن دوبارہ ہوگا، یعنی ری پولنگ ہوگی. پہلے فیز کے اندر اگر کوئی اکثریت حاصل نہیں کرتا، چونکہ 186 تو اب نہیں بچیں گے، تو اس کے بعد دوسرا دوبارہ ہوگا اور اس کے اندر جو اکثریت لے گا وہی وزیر اعلیٰ ہوگا. تو یہ فیصلہ بظاہر جب فیصلہ آیا تو ایسے لگا کہ یہ نون لیگ کے خلاف ہے، لیکن اصل میں یہ حمزہ شہباز اب پکے وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں. لیکن ہمارے معزز جائز صاحب نے جو یوٹیوبرز، ولاگرز جنہوں نے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا ہے. اس پر ہم اگلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کریں گے. لیکن اب وزیر اعلیٰ کا انتخاب پہلے دن 2 مہینے ایک غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے ایک شخص وزیر اعلیٰ رہا. اب مزید جو ہے وہ جو ہے چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا اس کو پکا کر دیا جائے گا، اور پوری پاکستانی قوم کو اس پر بہت بہت مبارک ہو، چونکہ سب ایک پیج پر ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. مزید اس کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں وہ اگلی ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے. السلام علیکم.